برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام اللہ رب العالمین کا محبوب دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ رب العالمین دین اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو، کسی بھی دھرم کو، کسی بھی ریلیجن کو پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جہاں تک دعوت کی بات ہے تو یاد رکھیں، دعوت کے لیے نیت صادقہ کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے، للہیت کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین ہی کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین ہی کی خوشنودی کے لیے دعوت کا کام انجام دینا ہے۔ دوسری چیز جو بہت ہی اہم ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اور اللہ رب العالمین سے سحرگاہی میں التجا اور فریاد کریں کہ اللہ رب العالمین فلاں شخص کو ہدایت دے دے۔ یہ دعا بہت ہی اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی روپ میں دوسروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا، اسی طرح سے التجا اللہ کے ذریعے سے بھی لوگوں کے دلوں تک دین اسلام کو داخل کرنے کی دعا اور التجا کی ہے۔ تو یہ دو چیزیں یاد رکھیں، اخلاص، للہیت، اور مدعو کے لیے دعا، مدعو کے لیے دعا۔ اس کے بعد جو سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کے لیے خیر خواہی چاہیں۔ اس کے لیے کیا چاہیں؟ خیر خواہی، کیونکہ جب تک آپ کے دل میں خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، اس کے لیے بھلائی کا جذبہ نہیں ہوگا، تب تک یہ کام انجام نہیں ہو سکتا ہے، بالکل نہیں۔ اس لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ اس کو اس گمراہی سے، اس ضلالت سے نکالنے کی کوشش کریں جس میں وہ پڑا ہوا ہے، جس شرک میں ڈوبا ہوا ہے، اور جس گمراہی میں وہ بالکل ہی غرق ہے، اس سے نکالنے کی فکر ہو آپ کے دل کے اندر۔ نمبر 3، آپ جو پیغام پہنچا رہے ہیں آپ کے اندر وہ پیغام راسخ ہو، آپ بالکل ہی فل کانفیڈینس کے ساتھ دعوت دیں، تو آپ یقیناً اپنی بات کو اور اپنے معافی ضمیر کو اور اپنے پیغام کو اچھے ڈھنگ سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے اندر وہ چیز نہ ہو، آپ خود بصیرت نہ رکھتے ہو، تو ظاہر سی بات ہے آپ کا انداز ویسا نہیں ہوگا کہ افیکٹو ہو، اس کے اوپر اثر انداز ہو اور اس کے لیے اپنے جگہ بنا سکے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ۔ عَلَىٰ بَصِیرَہ کا کیا معنی ہے؟ کہ ہم بالکل ہی یقین کے ساتھ، بالکل ہی ہمارے ذہن، ہمارے دل اور ہمارے اعضاء سے یہ چیز بالکل راسخ ہے کہ ہم جس دین پر قائم ہیں وہ دین ہی سب سے بہترین دین ہے، عقلی اعتبار سے، نقلی اعتبار سے، ہر اعتبار سے یہ دین بالکل ہی پرفیکٹ ہے، اور ہم بھی تمہیں اسی دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم ہے میرے بھائیوں، یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور 5ویں چیز یا چوتھی چیز یہ یاد رکھیے کہ جس کو آپ گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، جس کو آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، جس کو آپ اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اس کے عادات، تقالید سے آپ واقف ہوں۔ اس کا دھرم کیا ہے، اس کا ریلیجن کیا ہے، وہ کون سے مذہب کو اپنائے ہوا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ملحد ہو، اس کو کسی دین سے کوئی مطلب نہ ہو۔ اس لیے یہ سب جانکاری اور معلومات حاصل کرنا ایک داعی کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، تاکہ وہ اس کے مطابق اس کو وہ معلومات فراہم کر سکے۔ مثال کے طور پر اگر ملحد ہے تو اس سے آپ سوال کریں، پوچھیں
کہ بھائی تم اپنے آپ تو نہیں آ گئے, آخر تمہیں وجود میں لانے والا, تمہیں کریٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی کریٹر ہے. اور دنیا کی معمولی سی معمولی چیز بھی ہے, آج جو موبائل اتنا استعمال کر رہے ہیں بالکل عام ہے. اب اس موبائل ہی کو آپ دیکھ لیں, بغیر مینوفیکچرنگ کے یہ موبائل ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے. جب یہ معمولی چیز ہے, ظاہر سی بات ہے انسان سب سے قیمتی ہے, اور انسان کے ہاتھ میں جو موبائل ہے یا دیگر آئٹمس ہیں, یہ سب کیا ہیں؟ یہ معمولی چیزیں ہیں انسان کے ہاتھوں میں. اس کے باوجود جب ایک موبائل بغیر بنائے ہوئے, بغیر کسی کریٹر کے, بغیر کسی مینوفیکچرنگ کے کیسے ہم تک پہنچ گیا ہے, ظاہر سی بات ہے یہ سب معلومات رکھنا بہت ہی ضروری ہے, تاکہ آپ اس کو کنونس کر سکیں, آپ اس کو بتا سکیں کہ میرے بھائی جو راستہ آپ نے اختیار کیا ہے یہ راستہ کامیابی کا نہیں, یہ ہلاکت کا راستہ ہے, یہ ہلاکت اور بربادی کا راستہ ہے. اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ سامنے والے کو جاننے کی کوشش کریں, پرکھنے کی کوشش کریں کہ اس کا کس دھرم سے تعلق ہے, اس کے معتقدات کیا ہیں, اس کے عادات اور تقالید کیا ہیں. اسی طرح سے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کا یہ عقیدہ ہے, اس کا یہ طریقہ ہے, اور پھر اس کی زبان جاننے کی کوشش کریں کہ اس کی زبان کون سی ہے. اب اگر کوئی زبان ایسی ہے جو انٹرنیشنل نہیں ہے مثال کے طور پر, تو جو اس کی علاقائی زبان ہے اس زبان میں اس کو اچھے انداز میں اسلام کی دعوت دینے کی کوشش کریں. یہ بہت ہی اہم ہے, اس کو جاننا بہت ہی ضروری ہے کہ اس کی کون سی زبان ہے جس میں وہ اچھے ڈھنگ سے سمجھ سکتا ہے اور اس کے دل تک یہ بات جا سکتی ہے. آپ کا کام ہے پتا کرنا, اور پتا کر لینے کے بعد آپ اس کو اسی انداز سے, اس کا دھرم معلوم ہو گیا, اس کی لینگویج, اس کی زبان معلوم ہو گئی, اب اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ اسی کی زبان میں, اسی کے لہجے میں, اسی کے زبان سے جو چیز نکلتی ہے اسی میں آپ اسلامی پیغام داخل کر دیں, اسی میں آپ اسلام کا پیغام داخل کر دیں. مثال کے طور پر توحید ہے, توحید کے بارے میں عموماً دنیا میں جتنے آسمانی مذاہب ہیں یا دیگر بھی علاقائی جو مذاہب ہیں, تقریباً توحید میں یکسانیت پائی جاتی ہے. بعد میں اس کے اندر خلل آیا ہے. خلل کب آیا ہے؟ بعد میں. اصل جو کوئی بھی دھرم ہے اس کی بنیاد اور اساس توحید پر ہے, لیکن جیسے ہی زمانہ گزر گیا ویسے ہی اس میں نئی چیزیں داخل ہوتی چلی گئیں, اور اس کی وجہ سے وہ دین نہیں رہ گیا, چوں چوں کا مربع بن گیا, بازیچہ اطفال بن گیا. جو جس طرح سے چاہا, کوئی ادھر سے ملایا, کوئی ادھر سے ملایا, اس طرح سے لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا دھرم بن گیا. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے میرے بھائیوں یہ اہم ترین ضرورت ہے ایک دائی کے لیے کہ وہ سامنے والے کو پرکھنے کی کوشش کرے, جاننے کی کوشش کرے, اور جو چیز قدر مشترک ہو, یہی توحید ہی قدر مشترک ہے. ہمارے اور تمہارے درمیان یکساں چیز ہے. اب کوئی کرسچن ہے تو اسے یہی کہیں گے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ اس ایک رب کی طرف, ایک اللہ کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان بالکل ہی یکساں ہے. ہم دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے, اور جو بعد کے اختلافات ہیں وہ ہم بعد میں دیکھیں گے, لیکن جو چیز قدر مشترک ہے, جو ہم میں اور تم میں بالکل ہی یکساں ہے, اس پہ تو کم سے کم اتفاق کر لیتے ہیں. تو اس طرح سے کیا ہے, بات آگے بڑھے گی. ایک ملاقات آپ کی ایسی رہی کہ آپ نے توحید کے سلسلے میں گفتگو کی, اس کے بعد مزید وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے تو مزید آپ اس کو سپورٹ کریں. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ ایک بکلیٹ دیتے ہیں, اور بکلیٹ میں یہ ہوتا ہے کہ بھائی مثال کے طور پر ان لوگوں نے اسلام کے بارے میں کیا کہا ہے, ایک کتاب ہے یا بکلیٹ ہے,
وہ آپ نے کسی پڑھے لکھے کو دے دیا کہ آپ اس کو ذرا پڑھ لیجئے اور پڑھنے کے بعد رزلٹ مجھ کو بتائیے کیا یہ باتیں بالکل درست ہیں؟ یا دوسرا جو بکلیٹ ہے یا پمفلیٹ ہے وہ ہے کہ واٹ دے سے اباؤٹ محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیگر لوگ کیا کہتے ہیں، آپ وہ دے دیں، کہیں کہ آج آپ اس رات اسی کا مطالعہ کریں اور اس کے بعد ہم کو بتائیں کہ آپ کو یہ پمفلیٹ کیسا لگا، اس میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں کیا آپ کے ذہن کو جچتی ہیں یا نہیں جچتی ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کیونکہ آپ اس کے لیے ٹائم فکس کر دیے ہیں کہ آج رات آپ اس پمفلیٹ کو پڑھیں اور پڑھنے کے بعد آپ مجھے کل بتائیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے دل میں ایک جستجو پیدا ہوگی، ایک جذبہ پیدا ہوگا اور اس طرح سے وہ پڑھ کر کے آپ کو کچھ نہ کچھ رزلٹ تو ضرور دے گا اور اس سے آپ کی دعوت کا کام آسان ہو گیا، یعنی ایک مرحلہ آپ نے طے کر لیا ہے، اب اس کے لیے دوسری معلومات دینا بالکل ہی آسان۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق جو علماء اسلام نے لکھا ہے وہ آپ پیش کریں تاکہ جو آج کا ماحول ہے، آج دیکھ رہے ہیں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا جاتا ہے، کبھی قرآن پر حملہ کیا جاتا ہے، یقیناً بہت پہلے جو اس قسم کے پمفلیٹس شائع کیے گئے تھے، واٹ دے سے اباؤٹ قرآن، واٹ دے سے اباؤٹ محمد پیس بی اپان ہم، یہ سب جو پمفلیٹس ہیں یہ بہت ہی مفید اور کارگر ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو بالکل ہی بڑے پیمانے پر عام کیا جائے۔ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، تقریباً 18-20 سال پہلے بہت ہی بڑے پیمانے پر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا تھا، تقسیم کیا گیا تھا۔ آج بھی ضرورت ہے، اگرچہ پرنٹ میڈیا کا وہ زمانہ نہیں رہا لیکن آج بھی ایسے ویڈیوز تیار کرنے کی ضرورت ہے جس میں یہ سب چیزیں لائی جائیں اور لوگوں کو آگاہ کیا جائے، بتایا جائے کہ تم جس نبی کے اوپر حملہ کر رہے ہو، جس قرآن کے اوپر تم حملہ کر رہے ہو، دیکھو یہ کیسے کیسے بدوان تھے، کیسے کیسے اسکالرز تھے جنہوں نے قرآن کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ جناب علی وسلم کے صاحب بارے میں، وقت کا خیال کیا جائے، بہت سارے جگہوں پر نماز کا ٹائم ہونے لگے گا۔ اسلام یہ بھی بہت اہم ہے، تو اس قسم کی چیز آپ پیش کرتے چلے جائیں، ٹو دا انشاءاللہ پوائنٹ بات کریں، اللہ جزاک خیر جائے، شکریہ بہت بہت ہی بہت۔ اچھا ہوگا۔ اور پھر کیا ہے کہ آپ کو یہ ٹینشن نہیں ہو کہ بھائی جلد بازی نہ کریں، کبھی بھی کسی کو دعوت دیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ بھائی یہ کل مسلمان ہو جائے گا، پرسوں مسلمان ہو جائے گا، نہیں، آپ کوشش کریں کہ اسلام کا پیغام پہنچ جائے، اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے فبها ونعمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ کتنی بڑی کامیابی ہے یہ اس آدمی کے لیے جس کے ذریعے سے کسی کو اللہ رب العالمین ہدایت دے دے، لیکن ہدایت اگر نہیں ملتی ہے تو یہ آدمی ویسا نہیں رہے گا جیسے دیگر لوگ ہیں، کم سے کم اس کے ذہن میں یہ بات تو رہے گی یقیناً اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں بڑے بڑے اسکالرز بہت اچھی اچھی باتیں کہہ چکے ہیں، اب ہم نے قرآن کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے تو ہم کو اعتراض کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے اگر وہ اسلام قبول نہیں کیا تو کم سے کم اس کا دماغ جو خرافات سے بھرا ہوا تھا، ڈاؤٹس سے بھرا ہوا تھا، آپ نے ایک طرح سے کلیئر کر دیا اور شانت کر دیا ہے۔ اگر ہم یہ سوچ لیں کہ بھائی آج کل میں وہ اسلام قبول کر لے گا تو یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اور آپ کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ رب العالمین جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ اللہ پر چھوڑ دیں، لیکن آپ کا کام کیا ہے؟ الارشاد والتوجیہ، بتانا، آگاہ کرنا، اور اللہ رب العالمین چاہے گا۔ صاحب ذرا وقت زیادہ آپ کا ہو جا رہا ہے، بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں، اسلام کے دامن کو تھام لے گا۔ آپ نے جو کوشش کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس لیے ارے بھائی یہ آواز نہیں سن رہے ہیں کیا؟ میرے بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں تو کسی اور مقصد کے تحت نہیں آیا ہوں،
میں چاہتا ہوں کہ میں جنت والا کام کر رہا ہوں، آپ لوگ کر رہے ہیں بھائی، آپ کو بھی جنت کی راہ دکھا دوں۔ اگر آپ اس یہ تو 5 منٹ میں پیش کیا جا سکتا تھا۔ اللہ جزا خیر دے آپ کو۔ بہت بہت شکریہ شیخ، بہت سارے کمنٹس آ گئے، وقت کی پابندی کریں، میرے خیال سے آپ کو 20 منٹ ہو گیا، 10 منٹ کا ٹائم تھا آپ کو۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم ونفع اللہ بکم۔ بہت بہت شکریہ۔ اب بغیر کسی تاخیر کے شیخ عطاء الرحمن سعیدی مدنی